آل رائٹ جی. تو ایک اور یہاں پر جناب ہم نے دیکھا کہ موسم کے باعث یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں ملتوی کر دیے گئے. اچھا ویسے موسم کے باعث ویسے پرچے تک تو ملتوی ہوتے نہیں ہیں, لیکن بلدیاتی انتخابات ملتوی ہوئے. تو اب میں ظاہر ہے کہ جس وقت اس سچویشن سے گزر رہا تھا تو مجھے کئی لوگوں کے پیغامات آئے تو ان پہ میں نے توجہ نہیں دی. دل تو کر رہا تھا کہ انسان ہنسے اس سچویشن پہ. کتنی نازک مزاجی بڑی نازک صورتحال ہے جی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. بلدیاتی انتخابات جو ہونا تھا جس کا مرحلہ بھی تھا کہ جی اپنے ہم نے بائی دا اینڈ آف دس منتھ ہم جس حوالے سے فارغ ہو جانا تھا, مطلب یہ اس ویکینڈ پہ تھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ چلے گئے آگے, اور وجہ کہہ دی گئی کہ جی برسات بہت ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے, اور پھر ساتھ میں آپ کو معلوم ہے کہ ہلکا 245 کی بھی جو الیکشن ہے اس کی بھی جو ڈیٹ ہے وہ بھی آگے کر دی گئی ہے. اب وہ الیکشن کب ہوں گے یہ نہیں پتا, لیکن یہ جو بلدیاتی انتخابات کی ڈیٹ آگے کی گئی ہے اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی وہ بھی احتجاج کری ہے, پاکستان تحریک انصاف وہ بھی احتجاج کری ہے, اور وہ یس, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اب ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے اس فیصلے کو. خرم شیر زمان صاحب نے کیا کہا تھا آپ کو سنواتے ہیں ذرا. جو کہ صرف 3 دن رہ گئے تھے یہ اپنے وقت کے اوپر ہونے چاہیے, نہیں تو ہم آپ کا مقابلہ عدالتوں میں بھی کریں گے اور سڑکوں میں بھی آپ کا مقابلہ کریں گے. اچھا جی, اب یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے بھی دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے اس معاملے پہ. اچھا سعید غنی صاحب یہ کہتے ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں کہ سلیکٹ کمیٹی میں تمام جماعتوں نے الیکشن کی التوا کا مطالبہ کیا, صرف جماعت اسلامی مقررہ وقت پر الیکشن کرانے کی حامی تھی. سلیکٹ کمیٹی میں خود کہا کہ انتخابات کو آگے کروا دیا جائے, ہم نے نہیں کہا, جی ڈی اے نے کہا, ایم کیو ایم نے کہا, سوائے جماعت اسلامی کے سب نے اس میں کہا کہ جی انتخابات آگے ہونے چاہیے. فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا ہے. الیکشن کے التوا کو سندھ حکومت کے گلے میں ڈالنا یہ سوائے سیاسی مفاد حاصل کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری جانب ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فروغ نسیم کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سندھ حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے. جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتیں کراچی میں غیر قانونی حلقہ بندیوں کے معاملے پر آواز اٹھائیں. وہ کراچی حیدرآباد کا اربن سندھ کا جو ڈی لیمیٹیشن کا مقدمہ ہے وہ ہم عرصے دراز سے لڑ رہے ہیں اور ہر دفعہ ہمیں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نے ریلیف دیا. بات سمپلی یہ ہے کہ جو اسٹرکچرل چینجز ہیں کانسٹیٹوئنسیز میں وہ اگر صحیح ڈی لیمٹ نہیں ہوں گی تو پھر فری اور فیئر الیکشن نہیں ہوگا. آل رائٹ جی, تو اب اس سچویشن پر جماعت اسلامی کیا موقف رکھتی ہے بات کر لیتے ہیں. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب جو کہ میئر کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں. تو بہت شکریہ جی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ دوسرا مرحلہ ملتوی ہو گیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنا نقصان دہ ثابت ہوگا؟ کیا ہے اس کی تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے نا. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ بالکل اختتام پر ایک کام ایسا کر دیں, آپ کے پاس ایک پارٹی آئے اور آپ یہ ثابت کر دیں کہ وہ آپ کی من پسند پارٹی ہے, وہ پارٹی جس کو ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا ہو, اور اس وقت تک آپ کا موقف یہ تھا کہ کچھ بھی ہو ہم جو ہے نا الیکشن کرائیں گے. اور وہ اکیلی نہیں تھی, وہ پارٹی پیپلز پارٹی بھی اس میں تھی, پاکستان تحریک انصاف بھی اس میں تھی, جی ڈی اے بھی اس میں تھی, نون لیگ بھی اس میں تھی, ایم کیو ایم بھی اس میں تھی, اور ان سب لوگوں نے مل کر کہا کہ الیکشن ملتوی کیا جائے. لیکن ہائی کورٹ نے ان کی پٹیشن ریجیکٹ کر دی, اور آپ نے بھی اس وقت کہا کہ ہم الیکشن کرائیں گے. اب ایسی کیا چیز ہو گئی کہ جس کے نتیجے میں آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم آپ سے ملی, اور ملنے کے بعد آپ نے فیصلہ محفوظ کیا, اور آپ نے ایک جواز بنا کے کہ بارش ہوگی. آپ نے بھیا آپ کو اگر بارش کی وجہ سے 2-4 دن آگے پیچھے کرنا بھی تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلاتے نا, پارٹیوں کا اجلاس بلاتے, ان سے مشاورت کرتے. جماعت اسلامی سے تو کم از کم آپ کو اس لیے بات کرنی چاہیے تھی کہ جماعت اسلامی وہ ایک پارٹی تھی, صرف ایک پارٹی. آج سے چند مہینے پہلے جب ہم نے آپ کو خط لکھا چیف الیکشن کمشنر کا, تو آپ نے ہمیں طلب کیا تھا, اور آپ کے جو ممبرز تھے جن کے سامنے ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں سندھ حکومت تھی اور جماعت اسلامی تھی, اور جماعت اسلامی نے آپ کو یہ کہا کہ آپ ان کو ایک ٹائم لمٹ دیں, اس ٹائم لمٹ کے اندر یہ قانون بنائیں اور پھر اس کے بعد الیکشن ہو, جس کی بنیاد پر پھر آپ نے الیکشن کا فیصلہ کیا تھا اور ان کو ٹائم دیا تھا. تو جماعت اسلامی کی تو اتنی اہمیت ہے الحمدللہ, ہم تو اس طرح کی چیزوں میں بہت سیریس چیزوں کو دیکھتے ہیں. آپ نے ہم سے بھی مشورہ کرنا گوارا نہیں کیا, کسی اور پارٹی کو بھی نہیں بلایا, تو اس سے جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ سسپیشیس ہو جاتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا تو حافظ صاحب آپ کی جماعت نے آج دھرنے کا بھی اعلان کیا ہے, تو آپ لوگوں کا اگلا لائے عمل اب کیا ہوگا؟ لائے عمل تو عوام سے رابطہ ہے, کراچی کے حق کی جد و جہد ہے. ہماری یہ تحریک کئی برس سے جاری ہے, ہم نے آواز اٹھائی ہے, ہم آواز بنے ہیں. مینڈیٹ رکھنے والی پارٹیوں نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا, جنہیں بھر بھر کے لوگوں نے ووٹ دیے وہ اپنی دکان بس چلاتے رہے. کوئی اعلانات کرتا رہا,
کوئی کرپشن کرتا رہا, کوئی لوٹ مار کرتا رہا, اور کوئی حکومتوں میں شامل ہوتا رہا, وزارتوں پر اور سینٹ کی سیٹوں پر بیچتے رہے پورے مینڈیٹ کو. جماعت اسلامی میدان میں رہی. مردم شماری کے خلاف ہم نے آواز بلند کی کہ وفاقی حکومت کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ جعلی مردم شماری کو نوٹیفائی کرے. ہم نے K4 کے لیے بات کی, ہم نے کراچی کے پورے اسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے بات کی, ہم نے نادرا کے خلاف تحریک چلائی اور لوگوں کے مسائل کو حل کیا. اچھا, یہ فروغ نسیم صاحب نے جو آواز اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے غیر قانونی حلقہ بندیوں پر, اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ فروغ نسیم صاحب کی جہاں تک یہ بات ہے کہ حلقہ بندیوں پہ بات ہونی چاہیے تو بات تو ہونی چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن فروغ نسیم صاحب تو یہ بتائیں نا کہ جب وہ خود وزیر قانون ہوتے ہیں, جب وہ خود جو ہے تمام چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ناک کا بال ہوتے ہیں تمام پولیٹیکل فورسز کا, حکومتی اداروں کا, تو اس وقت ان کے حلقہ بندیوں والا کام کیوں نہیں ہوتا؟ اس وقت انہوں نے یہ سب کچھ کیوں نہیں کیا؟ اب ان کو یہ کیوں خیال آ رہا ہے؟ اس لیے جہاں تک حلقہ بندیوں کو ٹھیک ہونے کا تعلق ہے وہ تو ہونا چاہیے, لیکن اس سے پہلے مردم شماری ٹھیک ہونی چاہیے. اس پر آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ فروغ نسیم بتائیں نا وہ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کی پارٹی نے وفاق میں ہوتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ کراچی کی جعلی مردم شماری کو نوٹیفائی کیوں کیا, جس کے نتیجے میں حلقہ بندیوں میں کراچی کی جو سیٹیں ہیں وہ کمپرومائز ہوئی ہیں. تو اس لیے یہ سوالات تو ان سب لوگوں سے بنتے ہیں جو چاہے صوبائی حکومت میں رہے ہوں, چاہے قومی حکومت میں رہے ہوں, وفاقی حکومت میں رہے ہوں. بالکل سے حافظ صاحب, اور کراچی کی جتنی آبادی ہے, کراچی میں تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہاں پہ سینسس ہو تاکہ پتہ چل سکے کتنی عوام ہے, ورنہ تو یہاں پہ جب وسائل بانٹے جائیں گے تو لوگ بہت سفر کریں گے. اچھا, یہ سب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی بیان بازیوں کا سلسلہ نہیں رکتا. مرتضیٰ وہاب صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حافظ نعیم الرحمان اپنے گھر کے میئر بن سکتے ہیں. اس بیان پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ ایسی تمام صورتحال میں؟ مرتضیٰ وہاب صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اور میں اور جماعت اسلامی کراچی کو اپنا گھر سمجھتے ہیں اور اس گھر کی نگہبانی اسی طرح سے کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے جو ہے کوئی گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے یا فرد ہوتا ہے جو اپنے گھر کو نکھارنا چاہتا ہے. میں اپنے گھر کراچی کو نکھارنا چاہتا ہوں. میرے کراچی کے لوگ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں, جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں, اور ہم اس گھر کو اس ساری کرپشن سے, آلودگی سے, گندگی سے, غلاظت کے ڈھیر سے جس میں ان ظالموں نے ہمیں مبتلا کیا ہے, صاف کریں گے. اس شہر کو, اس گھر کو آگے بڑھائیں گے, چمکائیں گے, چہکائیں گے, مہکائیں گے, اور یہ لوگ جلتے رہیں گے اور اپنے انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. حافظ نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اچھا, بلدیاتی انتخابات تو ملتوی ہو گئے ہیں, لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ انتخابی سامان رکھا اسکولوں میں, اسکول کھل جانے 1 اگست سے, اور انتظامیہ پریشان ہے کہ بھائی ایسے ہی سامان رکھا رہا, اس پہ حفاظت نہ کی گئی تو یہ تو پھر ادھر ادھر ہو جائے گا, تو پھر بڑا مسئلہ ہوگا. پھر تو انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑے سوالات بھی اٹھیں گے جو بلدیاتی الیکشن جس پہ بھی سب لوگوں کی نظر ہے. جی, تو انور خان ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے جان لیتے ہیں اس وقت کہاں موجود ہے, یہاں پہ کیا صورتحال ہے. انور, بہت شکریہ, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. اس وقت کہاں پر موجود ہیں آپ؟ اور مجھے خیر پیچھے میں دیکھ تو رہی ہوں کہ مجھے ہاں جی اسکول ہی لگ رہا ہے, اور ساتھ میں مجھے سیکیورٹی کا کوئی اہلکار بھی نظر آ رہا ہے. سچویشن کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اسکول یہ ہب ہے, یہاں سے کراچی کے ضلع وسطی کے چیئرمین, وائس چیئرمین اور بلدیاتی انتخابات کا جو میٹیریل ہے وہ 2 دن قبل یہاں پہ رکھ کے میرے پس منظر کے اندر جو جگہ ہے, فوٹیج بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے, اس کو رکھ کر ڈپٹی کمشنر نے سیل کر دیا. تو سیل کرنے کے بعد اس کی رپورٹ سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو فراہم کر دی تھی. تو اس طرح کراچی کی جو دیگر اضلاع ہیں, غربی, شرقی, ملیر, کیماڑی, وہاں کے جو متعلقہ ہب ہیں ان کو بھی اس طرح سیل کر دیا گیا. تاہم صورتحال یہ ہے کہ اساتذہ کرام پریشان ہیں, کیونکہ اب جولائی ختم ہوتے ہی اسکول کے اندر تعطیلات ختم ہو جائیں گی اور تعلیمی سلسلہ بحال ہوگا. تاہم اساتذہ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کا جو میٹیریل رکھا ہے اس کے پیش نظر ان کی تعلیمی اور تدریسی سرگرمیاں نہ صرف متاثر ہوں گی, بلکہ اب جب اساتذہ کرام, دیگر عملہ, طلبہ و طالبات یا دیگر افراد ان تعلیمی اداروں کے اندر آئیں گے, پبلک ڈیلنگ ہوگی, تو یہاں پر صورتحال کے حوالے سے خاصی مشکلات اور چیلنجز ان کو ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو اصل جو ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, الیکشن کمیشن آف پاکستان صوبہ سندھ کا الیکشن کمیشن بالخصوص اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے اندر مکمل طور پر ناکام نظر آتا ہے. ہم نے مختلف امتحانی مراکز کا اور کے ساتھ ساتھ اس وقت جو صورتحال ہے, جو مختلف پولنگ بوتھ ہیں ضلع سینٹرل کے, ضلع شرقی کے, ان کا دورہ کیا ہے. وہاں پر بآسانی الیکشن کا انعقاد کیا جا سکتا تھا. تو یہ وہ صورتحال تھی جو جواز بنایا گیا موسم کا. تو موسم کی صورتحال کے حوالے سے کوئی ہیوی اسپیل تو ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے. البتہ کسی علاقے کے اندر تھوڑی بہت تیز بارش ہو سکتی ہے. تاہم اس وقت جو صورتحال درپیش ہوگی وہ اساتذہ کرام کو کہ جنہیں انتہائی مشکلات کا سامنا ہے. اس طرح اس وقت تمام کا تمام سامان جو کہ کراچی کے مختلف کمپریہنسو اسکول کے جو ہب سینٹر ہے ان کے اندر موجود ہے, جس کی وجہ سے اساتذہ کرام کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو کہیں اور منتقل کیا جائے. جی, بہت شکریہ. انور خان ہمارے ساتھ موجود تھے.
وہی ہونا تو چاہیے کہ انتخابی سامان اگر ادھر ادھر ہو گیا تو پھر بے ضابطگی، پھر دھاندلی کے الزامات لگیں گے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں کتنی مشینری استعمال ہوتی ہے، کتنا آپ اس میں دیکھیں اس میں کیپٹل اس میں کتنا انوالو ہوتا ہے، اور اگر اس میں دھاندلی ہو جائے تو کتنا نقصان ہے. مطلب یہ آپ کے اور میرے ٹیکس کے جو پیسے ہیں وہ تو رائے نہ چلے جائیں گے. ایک تو ٹیکس بڑھا دیا ہے، تنخواہ بڑھتی نہیں، ٹیکس بڑھ جاتا ہے، اور اوپر سے مہنگائی اب دیکھیں ڈالر بڑھتا جا رہا ہے. مطلب ڈالر کو تو کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں. بے لگام دے دینی چاہیے. ہاں یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. یہ مطالبہ کرنا چاہیے. یہ ہمیں کہاں نوکری ملے گی والی یہ والے ستیا مجھے پتا ہے. یہ ہم نے سوچا بریک لینی آگے ہم نے کیا کرنا. ہاں بریک میں ہم یہ سوچتے ہیں اس سے کام مل سکتی ہے ہمیں.